نمبر 22 فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں، قرآن تذکرہ کرتا ہے ان کی زندگی کا کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ جس وقت ان کی جوانی تھی تو وہ مصر کے بادشاہ کے گھر میں موجود تھے، اور مصر کے بادشاہ کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، عاشق ہو گئی۔ عاشق، آج بھی لوگ کہتے ہیں عاشق رسول، جس کو رسول کے ساتھ تعلق، جس کی کوئی نسبت ہوتی ہے تو اسے محبت ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتا۔ عشق تو بڑے بدنام چیز ہے۔ حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ قرآن نے کچھ چیزیں بیان کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی بھی، اور حضرت یوسف کی شادی بھی نہیں ہوئی، کنوارے بھی۔ تیسری بات کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں، عرصہ دراز سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، اور جس گھر کا بندہ نمک کھا لیتا ہے، اگر وہ گھر والے کوئی بندے کو بات کہیں، بات موڑتے بھی شرم آتی ہے، میں کیسے جواب دوں؟ اور اس عورت نے دعوت دے دی، اس گھر میں رہ رہے تھے، پھر کمرے بھی بند ہیں۔ چوتھی بات، کمرے بھی بند، تیسرا بندہ بھی موجود کوئی نہیں، اور ان ساری باتوں سے بچ کر نکل جانا کمال کی بات ہے۔ بندہ کہے کہ میں سریعام بازار کے اندر کوئی عورت کسی کو دعوت دے کہ آ میرے ساتھ بدکاری کر، بدکاری کی دعوت دے، وہاں سے بندہ بچ نکلے، بندہ کہ یہ کمال ہے نا۔ ایسی جگہ سے بچ کر نکل جانا، اور جوانی بھی ہے، کنوارے بھی ہیں، شادی بھی نہیں ہوئی، کمرے بھی بند ہے، کوئی اور موجود نہیں ہے، اور دعوت بھی عورت کی طرف سے آ رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت دعوت آئی، دوڑنے لگے دروازوں کی طرف، اور زبان پہ جاری ہے قال معاذ اللہ۔ زلیخا کو کہنے لگے تو کہتی ہے کمرے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، معاذ اللہ، تیرا عقیدہ یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یوسف کا عقیدہ ہے کہ مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ میرا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ بند کمروں میں بھی میرے حالات سے واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی بیان کیا، معاذ اللہ، اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو مجھے دیکھنے والا کون ہے؟ یہی سوچ ہمیں قرآن نے دی ہے کہ ہر نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہیں کون دیکھ رہا ہے، اور یہی سبق کون دے کے گیا ہے؟ روزہ دار کو روزے نے یہی سبق دیا ہے کہ اگر تجھے روزے کی حالت میں تو کھاتا پیتا نہیں، تیرے پاس کوئی موجود نہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود تو روزے کی حالت میں نہیں کھاتا، کیونکہ تیری سوچ ہے تجھے تیرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے تو رمضان ختم ہونے کے بعد باقی 11 مہینے یہ سوچ کہاں جاتی ہے؟ اگر یہی سوچ
کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. باقی 11 مہینے بھی انسان کے ذہن میں موجود ہو، دل کے اندر موجود ہو، تو پھر انسان رشوت کے قریب نہیں جائے گا، پھر انسان سود کے قریب نہیں جائے گا، پھر انسان بدکاری کے قریب نہیں جائے گا، پھر انسان ظلم زیادتی کسی پر نہیں کرے گا، پھر انسان یتیم کا مال نہیں کھائے گا، پھر انسان ناانصافی نہیں کرے گا. اگر یہ سوچ جو رمضان المبارک کے مہینے میں انسان کے اندر پیدا ہوئی، باقی 11 مہینے بھی یہی سوچ اگر دل میں پیدا رہے کہ مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان نافرمانیوں کے قریب نہیں جائے گا. اب ہم نے یہی سوچنا ہے کہ آئے رمضان کے بعد ہماری یہ سوچ باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ رمضان کے بعد بھی ہماری یہ سوچ باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ یہ پہلا سبق روزے نے ہمیں یہ دیا کہ ہمیں دیکھنے والا کون ہے. دوسرا سبق جو روزہ ہمیں دے کے گیا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ سوچ تیری باقی 11 مہینے بھی ہونی چاہیے. تیرے ساتھ تیرا کون ہے؟ پروردگار. سورۃ الحدید پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 4 رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. رب العالمین فرماتے ہیں وہ رب، وہ پیدا کرنے والا تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم جاؤ، جہاں بھی تم چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہے. تم خفیہ مقام پہ ہو یا سب لوگوں کے سامنے ہو، فرمایا وہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. یہ روزے نے ہمیں دوسرا سبق دیا ہے. سبق یاد ہو رہا ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہو رہا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہے. روزے دار روزے کی حالت میں کھانے کے قریب نہیں جاتا، پینے کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. اس سے اگلا پارہ نمبر 28 اور سورۃ المجادلہ رب العالمین آیت نمبر 7 کے اندر فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ، تم کسی محفل میں 3 بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہو، إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، تم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ہم 3 ہیں، لیکن چوتھا تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، تم 5 بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہو. رب العالمین فرماتے ہیں اس محفل میں 5 کے ساتھ چھٹا تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہی ہوتا ہے. اس لیے سوچ سمجھ کر گفتگو کیا کرو. انسان کا یہ عقیدہ اور سوچ بن جانی چاہیے کہ میں جہاں بھی ہوں میرے ساتھ کون ہے؟
اللہ کی ذات ہے۔ نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ آنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، 3 سے کم، 5 سے زیادہ، کم ہو یا زیادہ ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے۔ جب آپ ساتھ ہیں، لوگ ساتھ ہیں، لمبا سفر ہے، کھانا بھی ساتھ لیا ہوا ہے، سامان سفر باندھا ہوا ہے، کھانا بھی ہے، پینے کے لیے جو ہے پانی بھی ہے۔ سفر لمبا ہونے کی وجہ سے رستے میں کھانا ختم ہو گیا، اندازہ نہیں تھا۔ ایک اندازے کے مطابق انسان اپنے سفر کے لیے اپنا راشن ساتھ لیتا ہے، چلو اتنا سفر ہے، سفر مکمل ہو جائے گا، لیکن کھانا ختم ہو گیا۔ جس وقت کھانا ختم ہوا، بھوک نے ستایا، پیاس لگ گئی، رستے میں دیکھتے ہیں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس چرواہے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ یار ہمیں ایک بکری کا دودھ تو دے دو، ہم دودھ پیئیں گے، ہماری بھوک بھی ختم ہو جائے گی، پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ چرواہے سے دودھ مانگا۔ چرواہا کہنے لگا میں ملازم ہوں، یہ میری اپنی بکریاں نہیں ہیں، ان کا مالک کوئی اور ہے، میں تو صرف ان کو چراتا ہوں، مجھے اجازت نہیں، میں دودھ نہیں دے سکتا، میں دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھیک ہے، دودھ نہیں دیتا، تو ملازم ہے، پیسوں پر کام کرتا ہے۔ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیسے نکال کے دیے کہ یہ پیسے لے لو۔ چرواہا کہنے لگا پیسوں کے بدلے میں دودھ دے دوں، کہنے لگے نہیں، ہمیں ایک بکری دے دو، ہم دودھ بھی پیئیں گے، بکری ہم خرید لیتے ہیں، اور اپنے مالک کو جا کر کہہ دینا کہ جنگل میں بکریاں چرانے گیا تھا، وہاں پر بھیڑیا آیا اور ایک بکری کھا گیا، پیسے اپنی جیب میں رکھ لینا۔ یا حضرت عمر اس کا امتحان لے رہے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ غریب بندہ ہے، پھٹا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی جوتی پہنی ہوئی ہے، جوتا بھی اچھا نہیں، لباس بھی اچھا نہیں، دیکھیں تو صحیح اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری تدبیر اسے بتاتے ہیں، یوں کرنا یوں کرنا، اس کا ایمان جانچ ہے۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کی، وہ چرواہا کہنے لگا آپ کی یہ ساری باتیں تو ٹھیک، میں مالک کو جا کر کہہ دوں گا کہ بکری جو ہے چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا ہے اور بکری کھا گیا، پیسے اپنی جیب میں رکھ لوں گا اور بکری آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یا ہذا این اللہ، مجھے یہ تو بتلاؤ نا اللہ کہاں جائے گا؟ وہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں مالک کو تو گمراہ کر لوں گا، لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، یہی سوچ روزہ میں دے کر گیا ہے، یہی سبق روزہ میں دے کر گیا ہے۔ اے بندہ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر، رمضان کے بعد 11 مہینے تجھے تیرا پروردگار دیکھ بھی رہا ہے اور تیرے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ ہر نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے، جس طرح تو رمضان کے اندر نافرمانی نہیں کرتا تھا، روزے کی حالت میں کھاتا نہیں تھا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتا تھا، اسی طرح باقی 11 مہینے بھی یہ سوچ پیدا کر کہ رشوت نہیں لینی، سود نہیں کھانا، ظلم نہیں کرنا، یتیم کا مال نہیں کھانا، ناانصافی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، یہ سوچ پیدا کر کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا۔ تیسری سوچ اور تیسرا سبق جو آخری
روزہ ہمیں دے کر گیا ہے۔ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے اگر میں نافرمانی کروں گا تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا، میرے رب کی پکڑ سخت ہے، یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ سوچ تیرے اندر رمضان المبارک کا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی رہنی چاہیے۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ یہ سوچیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے 30واں پارہ بالکل آخری سورۃ البروج آیت نمبر 12 ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے۔ 19واں پارہ قوم سمود کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، بالکل آخری صفحے کے اوپر قرآن کہتا ہے قالوا تقاسموا باللہ لنبیننہ، قالوا تقاسموا باللہ، کچھ لوگوں نے، کچھ فسادیوں نے قسم اٹھا لی، لنبیتنہ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ كَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، قولی عبادت، مالی عبادت، بدنی عبادت، جو بھی عبادت ہو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے۔ جب یہ دعوت دی تو اس وقت پھر جماعتیں بن گئی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، مسئلہ بیان ہو اور شور نہ مچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، ایک جگہ پر گئے، وہاں پر ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے اور معنی بیان کر رہے تھے کلمہ کا لا الہ الا اللہ، ترجمہ یوں کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا فرمایا کوئی الہ نہیں ہے، چاند الہ نہیں، سورج الہ نہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں نے ان مولوی صاحب کو یوں کہا، ہم نے اپنے استادوں سے سنا ان کی یہ بات کہ حضرت شیخ فرمانے لگے میں نے مولوی صاحب کو کہا لا الہ الا اللہ کا معنی تو کرتا ہے چاند الہ نہیں، سورج الہ نہیں، یہاں پر جن چیزوں کی پرستش اور پوجا پاٹ ہو رہی ہے معنی اسی کے مطابق کرنا۔ ہمارے پاکستان میں چاند کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی، سورج کی پوجا پاٹ نہیں ہوتی، جن کی پوجا پاٹ ہوتی ہے اسی کے مطابق معنی کر لا الہ الا اللہ۔ حضرت شیخ فرمانے لگے معنی یوں کر، حضرت علی حجویری داتا نہیں، داتا صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت شیخ فرمانے لگے معنی یوں کر کہ امام بری کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں ہے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جس چیز کی پوجا پاٹ ہو رہی ہو، جس ہستی کی پوجا پاٹ ہو رہی ہو تو معنی بھی اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ اب جب چاند اور سورج کی پوجا پاٹ ہی نہیں ہو رہی، ہم لوگوں کو بتاتے رہیں کہ چاند الہ نہیں، سورج الہ نہیں، جن کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے ان کا بتانا نہیں ہے۔ ہم بتائیں نا جن قبروں والوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، وہ تمہارے مسجود نہیں، مسجود صرف کون ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم پر لوگوں کا اعبدوا اللہ، زبان کے ساتھ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ پکار ہی تو اصل عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی پکار صرف اللہ کے لیے کرو، تو وہ کہتے ہیں پکار عبادت اللہ کی کرنی ہے نا، پکار ہے جس کو مرضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انت الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، پکار ہی تو عبادت ہے، پکار ہی تو عبادت کا مقصد ہے۔ تو قولی عبادت بھی صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ ہی کی۔ مالی عبادت
नजरों ने आप मन्नत मनौती भी सिर्फ किसके नाम की होनी चाहिए? अल्लाह की जात। फैली इबादत, सजदा करना है, झुकना है तो सिर्फ किसके सामने? अल्लाह ही के सामने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम वालों को कहा, कौम वाले मुतालबे करने लगे कि फलां निशानी पेश करो, फलां निशानी पेश करो, कहने लगे पहाड़ से एक ऊँटनी निकालो और ऊँटनी भी खाली नहीं होनी चाहिए, उसके पेट के अंदर बच्चा होना चाहिए, गाभन ऊँटनी हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा चलो अगर इस मौइज़े और निशानी को लेकर ये मानते हैं, अपने रब से परवरदिगार से दुआ की कि या अल्लाह ये मौइज़ा पूरा फरमा, ये निशानी इनकी पूरी कर दे, शायद ये मान जाए। अल्लाह ने ये निशानी जाहिर फरमा दी। लेकिन जब ऊँटनी आ गई है, अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम वालों को कहा कि ख्याल करना ये अल्लाह के शायर में से है, अल्लाह की निशानियों में से, इसको नुकसान न पहुंचाना। लेकिन उन बदबख्तों ने क्या किया? वकाना फिल मदीनती तिसअतु रहतीन युफ्सिदूना फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु। कुरान कहता है कि 9 फसादी बंदे बदमाश उठे और उन्होंने कस्में उठा ली कि हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी, ईमान वालों को भी, और ये जो अल्लाह की निशानी है ऊँटनी, हमने इसको नुकसान पहुंचाना है। कुरान कहता है कि जिस वक्त उन्होंने कस्में उठाई और ऊँटनी को नुकसान पहुंचाया, अब अल्लाह की निशानी थी को, अल्लाह ने कहा था अगर इसके नुकसान पहुंचाओगे तो अल्लाह का अजाब आएगा, नुकसान पहुंचाया तो अल्लाह की तरफ से अजाब आया। कुरान मजीद में है कि 3 दिन के बाद उनके चेहरे स्याह हो गए, फी दारिकुम सलासता अय्याम, अपने घरों में मौजूद थे और अल्लाह की तरफ से अजाब नाज़िल हुआ और अल्लाह ने मसला समझा दिया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब भी रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की जाती है तो फरमाया कि उसकी पकड़ बड़ी सख्त है और वो मोहलत देता है, मोहलत के बाद वो क्या करता है? पकड़ लेता है। रोज़ा हमें यही सबक देकर गया है कि रोज़े की हालत में हम अपने रब की नाफरमानी नहीं करते थे। हमारी सोच ये होती थी कि हमारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, हम नाफरमानी करेंगे तो पकड़ होगी, इसलिए हमारी ये सोच बाकी 11 महीनों में भी होनी चाहिए। अगर हम सूद खाएंगे हमारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, हम रिश्वत लेंगे हमारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, हम बदकारी करेंगे हमारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, हम किसी पर जुल्म ज्यादती करेंगे हमारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, हम यतीम का माल खाएंगे, हम शिरक करेंगे, बिदअत करेंगे, कोई भी गुनाह नाफरमानी करेंगे अपने रब की। फरमाया कि उस वक्त इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि हमारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। यही सबक रोज़ा हमें देकर गया है। अब हमने इस सोच को, इस सबक को याद रखना है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत समझ नसीब फरमाए, अमल में तौफीक